السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کو کھولنے کے لیے، قرآن پاک کا افتتاح کرنے کے لیے سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے آغاز میں لگا دی۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اور مفتاح یعنی چابی۔ یہ قرآن پاک کے کھولنے کی چابی ہے۔ جب چابی مل جاتی ہے تو اندر خزانہ اپنا بن جاتا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایک انمول خزانہ ہے جو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتا ہے، ہمارے جسم اور روح اور جان کو پاک کرتا ہے اور ہمیں اچھے اعمال سے مزین کر کے ایمان کامل عطا کر کے اس دنیا سے ایسے رخصت کرتا ہے۔ جب ہم اس دنیا کو چھوڑتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقربین میں شمار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لیتی ہے، اور قبر ہمارے لیے واقعی جیسے بچہ ماں کی گود میں پروان چڑھتا ہے، اسی طرح قبر اپنی گود میں ہمیں لے لیتی ہے، اور جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور جب وہ دن آئے گا جس دن قبر سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو نکال لیں گے، تو اس دن جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اس طرح قبر ہمیں باہر نکال دے گی۔ تو دیکھیں کتنا اللہ کا یہ کرم ہے۔ اور فاتحہ افتتاح کرنے والی صورت، قرآن پاک کو کھولنے والی صورت، اس کے بڑے نام ہیں: سبع مثانی، الکتاب، القرآن، سورۃ الحمد، سورۃ الصلاۃ، سورہ شفاء، رقیہ کیونکہ پھونکنے والی، پھونک کے اس کو کسی پہ پھونکے تو فوراً شفا ہو جائے، سورہ کافیہ۔ اس کے بڑے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دم بہت تیز آواز آئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو فرمایا کہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ وہاں سے آیا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں، اور ایک نور وہ جو سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری دو آیاتیں ہیں۔ اب غور کریں کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات اور سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کا وہ خزانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا ہوا۔ پہلے نہ یہ کسی نبی کو ملے، اور نہ کسی کتاب میں یہ صورت آئی، اور نہ وہ دو آیتیں جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، نہ وہ آئیں، اور نہ یہ سورہ فاتحہ کسی نبی کو ملی، نہ کسی آسمانی کتاب میں آئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی خاص تحفہ عطا ہوا، اور یہ نورانی تحفہ ہمارے لیے ہے، رحمت للعالمین کی طرف سے بھی۔ یہ ہمارے ساتھ اللہ کا ایک خاص قسم کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا ہے، یعنی آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ گویا ہم جب سورہ فاتحہ کھولتے ہیں تو اس کے دیکھیں نا، پہلی تین آیتیں جو ہیں: الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ تین آیتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک آیت ہے جو کہ ایک برج ہے، جو کہ ایک پل ہے بندے اور اللہ کے درمیان: ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب غور کریں کہ یہ ایک
ایک برج ہے، ایک پل ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ اس کے بعد 3 آیتیں آگے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو گویا یہ 3 آیتیں جو آخری ہیں یہ بندے کے لیے ہیں اور بندے کی دعا ہے جو اللہ کے حضور بندہ پیش کرتا ہے۔ تو گویا یہ صورت جو ہے یہ آدھی آدھی اللہ تعالیٰ نے بندے اور اپنے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ تو یہ صورت نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی نماز ناقص ہے جس نے یہ صورت نہ پڑھی، جس نے نماز چھوڑ دی۔ اور بعض حدیثوں میں یہاں تک بھی پہنچتی ہے بات کہ اس کی نماز ہوئی ہی نہیں جس نے یہ صورت نہ پڑھی۔ تو اس صورت کا نماز میں پڑھنا واجب ہے، یعنی الحمد شریف کا، سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کار مختلف ہے، جیسے وہ 4 اماموں میں سے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شریعت کے مطابق جو مقتدی ہے یعنی وہ بھی پڑھے گا اس صورت کو اور امام بھی پڑھے گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں ہم جب امام پڑھے یا نہ پڑھے تو ہمیں خاموش رہنا پڑے گا، کیونکہ اگر امام اونچی آواز میں پڑھتا ہے جیسے صبح کی نماز میں اور مغرب اور عشاء کی نماز میں اونچی آواز میں پڑھتا ہے تو پیچھے مقتدی خاموش رہیں گے اور اس کو سنیں گے۔ اسی طرح سے عصر اور ظہر کی نماز میں امام آہستہ پڑھتا ہے تو مقتدی جو ہیں وہ خاموش رہیں گے، کیونکہ امام کا پڑھا ہوا ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ نے اس کا قرآن پاک سے ہی وہ لیا، جیسے ایک آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ بس جب قرآن پڑھا جائے تم خاموشی سے اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن پاک کو غور سے سننے کا دیکھیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو قرآن پاک کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کو سامنے رکھ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فقہ بنایا ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہوگا تو قرآن پاک وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں ہی حکم ہے کہ خاموش رہو اور اس کو امام کی یعنی قرآن پاک کو سنو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ تو گویا یہ آیت جو ہے اس کو دلیل بنا کر انہوں نے یہ قائم کیا فقہ کہ بھئی پیچھے امام کے ہمیں نہیں پڑھنا۔ البتہ امام مالک جو ہیں تو رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک ایسے ہے کہ جب امام یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، یعنی صبح کی نماز میں اور مغرب اور عشاء کی نماز میں جب اونچی نماز میں سورہ فاتحہ یا قرآن پڑھتا ہے تو پیچھے مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے اور اس کو سننا چاہیے۔ لیکن جب وہ امام عصر اور مغرب کی نماز میں، عصر اور ظہر کی نماز میں جب امام اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھتا تو اس وقت سورہ فاتحہ کو مقتدی پڑھ لینا چاہیے۔ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ یہ شفا بھی ہے۔ ایک دفعہ ایک قبیلے کے سردار جو تھے اس کو سانپ نے کاٹ لیا، تو صحابہ کرام وہاں قریب سے گزر رہے تھے تو وہاں سے کوئی آدمی دوڑتا ہوا آیا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا۔ تو کسی کو اگر دم آتا ہے، دم کرنا، پھونک مارنا تو رقیہ کہتے ہیں، تو اس کو اگر کسی کو آتا ہے تو وہ وہاں اس کو دم کر دے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ وہ ٹھیک کسی طرح نہیں ہو رہا۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس صحابہ کرام کے ساتھ تھے، تو انہوں نے
ان کے اوپر دم کیا. کیسے کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیا تو وہ ٹھیک ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ صورت رقیہ ہے، یعنی پھونکنے والی ہے؟ تو گویا یہ اس سے ثابت ہو گیا کہ پھونکنا بھی قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر کسی کو اگر شفا کے لیے پھونک دیں تو اجازت ہے، کیونکہ اس آیت سے، اس صورت سے سبق ملتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو یعنی آیات پڑھ کر شفا کے لیے پھونک بھی سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بھئی وہ پھونکنے کا، کہ یہ پھونکنے والی صورت ہے. تو یہ صورت ماشاءاللہ بہت ہی عظمت والی ہے، اور اس کو اگر مسلسل بندہ پڑھتا رہے، یعنی کم از کم اگر 100 دفعہ پڑھ لے تو کہتے ہیں کہ پھر بندے کی 100 دفعہ پڑھے، ایک تسبیح پڑھ لے تو پھر دعا مانگے تو وہ دعا رد نہیں جاتی، وہ ہر صورت قبول ہو جاتی ہے. تو یہ صورت 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مکہ شریف میں اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں. 2 دفعہ یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اور آپ غور کریں اس صورت پر، تو یہ صورت نہ تو تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ کسی اور کتاب میں ہے. تو یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل ہوئی اور ہمارے لیے یہ ایک خزانہ بن کر آئی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہے، اور اس صورت سے ہمیں جتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ تو پوری جتنی کتابیں اللہ کی نازل ہوئی ہیں ان سے بھی بڑھ کر، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نا کہ وہ پوری سب کتابیں جتنی ہیں ان کا سب کا علم جو ہے، ہدایت جو ہے وہ قرآن میں ہے، اور قرآن سارے کا سارا پھر سورہ فاتحہ میں ہے. تو سورہ فاتحہ کو پڑھ لے بندہ تو سمجھو قرآن پڑھ لیا. تو اس طرح ہے. اور ایک اور جگہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ صورت 2/3 قرآن کے برابر ہے. تو قرآن پاک کا آغاز بھی اسی سے ہے، اور قرآن پاک کی یہ ایک چابی ہے جو قرآن پاک کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس کے تالے کو کھولتی ہے. تو یہ اس صورت کی شان بہت بلند ہے، جتنا اس کی تعریف کی جائے یا اس کی فضیلت بیان کی جائے کم ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اس صورت کو پڑھیں گے، اور اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کو پڑھیں گے، پھر اس کا مطلب دیکھیں گے، پھر سارے قرآن کو اس طرح سے انشاءاللہ شروع کریں گے. تو جب ہم اگلی دفعہ پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ قرآن پاک کو کھول کر بیٹھیں، تو تاکہ آپ جب سنیں گے تو ایک ایک لفظ کو پڑھیں گے تو اس کا ایک ایک لفظ کا مطلب بھی پتہ چلے گا، اور پھر اس طرح پوری آیت کا پتہ چلے گا، اور پھر آیت کے ساتھ دوسری آیت جب ملائیں گے تو ساری آیتوں کا پتہ چلے گا. تو اس طرح پوری صورت کا پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر کیا پیغام ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ہم یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.